بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کس وجہ سے اپنے والدین کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا پڑا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام آپ کی کس بیوی کی اولاد ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق تمام تفصیلات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک مکمل ضرور دیکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت سارہ علیہ السلام تھا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی۔ محترم ناظرین، ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قیام گاہ پر کچھ مہمانوں کی ضیافت کی تیاری کر رہے تھے۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 4 فرشتوں کو انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ ان چاروں نے آ کر سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا جواب دیا۔ پھر آپ حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ چند مہمان اور آ گئے ہیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا، ہمارے پاس ایک بچڑے کے سوا اور کچھ نہیں۔ چنانچہ پھر اس کو ذبح کیا گیا، اور بریاں کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مہمانوں کے پاس لائے۔ مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس گوشت کی جانب وہ لوگ ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے۔ محترم ناظرین، اس زمانے میں ایک دوسرے کے ساتھ کھانے میں شریک ہونا ایک دوسرے کے شر سے بے خوف ہونے کی دلیل تھی، اور کھانا نہ کھانا دشمنی کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ مہمانوں نے کہا، خوف نہ کرو اے ابراہیم، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اور قوم لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر عذاب نازل کریں، اور ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری سنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جناب سارہ علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی، جو اسحاق علیہ السلام سے پیدا ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت سارہ علیہ السلام نے ہاتھ منہ پر مارا اور کہا، یہ کیسی رسوائی ہے؟ کیا مجھ سے بچہ پیدا ہوگا؟ حالانکہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ یقیناً یہ ایک عجیب امر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم تعجب کرتے ہو خدا کے امر سے؟ تم پر خدا کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ محترم ناظرین، یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل سے خوف ختم ہوا، اور ولادت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری ان کو ملی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہزاروں نبی آئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے چچا کی بیٹی بی بی ربقہ سے شادی کی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ کی بیوی بانجھ رہی، اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے سلسلے میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور ان کی بیوی حاملہ ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے، جن کا نام یسوع اور یعقوب رکھا گیا۔ محترم ناظرین، انہی کو اسرائیل کہتے ہیں۔ اس نام کی وجہ سے ہی ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان دونوں میں یعقوب علیہ السلام اپنے والدین کو خاص طور پر عزیز تھے۔ بعد میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی کہ خدا انہیں طویل عمر، خیر و برکت اور خوشگوار زندگی عطا فرما۔ ان کی یہی محبوبیت ان کے بھائی عیسو کے غصے کا موجب بنی۔ اس نے انہیں ڈرایا دھمکایا اور برا بلا بھی کہا، یہاں تک کہ ان کو قتل کی دھمکی بھی دی۔ جب والدین کو پتہ چلا کہ عیسو نے یعقوب علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے، تو اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماموں لابان کے پاس خادان میں چلے جائیں، اور اپنے بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک وہیں رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ماں نے یہ بھی کہا کہ وہاں اپنے ماموزاد بہن سے شادی کر لینا۔ چنانچہ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ اندھیرا چھا گیا، تو ایک پتھر سر کے نیچے رکھ کر سو گئے۔ انہوں نے خواب میں ایک سیڑھی جو آسمان سے زمین تک کھڑی کی گئی ہے، اور فرشتے اس پر
آ جا رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوئے کہ میں تجھے بابرکت بناؤں گا اور تیری اولاد کو بڑھاؤں گا، اور یہ زمین تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے بابرکت کر دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کو بہت خوشی حاصل ہوئی اور منت مانگی کہ اگر میں اپنے گھر والوں کی طرف خیر و سلامتی کے ساتھ واپس پہنچ گیا تو اس جگہ اللہ کی عبادت کے لیے ایک عبادت گاہ بناؤں گا، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مال دے گا میں اس میں سے 10واں حصہ خدا کے لیے وقف کر دوں گا۔ پھر اس پتھر پر نشان لگا دیا تاکہ بعد میں وہ پہچانا جا سکے، اور اس کا نام بیت ایل رکھا گیا۔ محترم ناظرین، یہی وہ جگہ ہے جہاں بیت المقدس موجود ہے، جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعد میں تعمیر کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سفر مکمل کر کے اپنے ماموں کے پاس سرزمین حرام میں پہنچے۔ ان کے ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ چھوٹی بیٹی بڑی کی نسبت زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگا تو اس نے اس شرط پر رشتہ دینا قبول کیا کہ آپ 7 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی۔ جب 7 سال کی مدت مکمل ہوئی تو لاوار نے کھانا تیار کیا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور لیا کے ساتھ آپ کا نکاح کر کے رات کو آپ کے ہاں بھیج دیا۔ وہ کمزور نظر والی اور کم خوبصورت تھی۔ صبح ہوئی تو یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرے پاس آنے والی ماموں کی بیٹی لیا ہے، تو انہوں نے ماموں سے کہا کہ آپ نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، آپ نے میرے ساتھ راحیل کا رشتہ طے کیا تھا۔ تو ماموں نے جواب دیا کہ ہمارا یہ دستور نہیں ہے کہ ہم بڑی سے پہلے چھوٹی کا نکاح کریں، اگر آپ اس کی بہن چاہتے ہیں تو مزید 7 سال کام کریں، میں راحیل کی شادی بھی آپ سے کر دوں گا۔ جب 7 سال مزید کام کرتے ہوئے گزر گئے تو ماموں نے پہلی بیٹی کے ساتھ راحیل کو بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ محترم ناظرین، یہاں پر واضح رہے کہ 2 بہنوں کا ایک ساتھ ایک وقت میں ایک ہی مرد کے ساتھ نکاح میں ہونا ان کی شریعت میں مباح اور جائز تھا۔ پھر تورات میں اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور یہ بات نسخ کے واقع ہونے کی دلیل کافی ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا عمل اور کام اس کے مباح ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ وہ معصوم تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں لابان نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک لونڈی تحفہ میں دی۔ لیا کی لونڈی کا نام زلپا اور راحیل کی لونڈی کا نام بلہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا کی حسن و خوبصورتی کی کمی اس طرح پوری کی کہ اسے عنایت کی۔ ان کے بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 6 بیٹے اور 1 بیٹی عطا کی۔ ان کے بطن سے سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے روبیل پیدا ہوئے، پھر شمون، پھر لاوی اور پھر یہودا پیدا ہوئے۔ اس طرح کی صورتحال میں راحیل کو غیرت آئی کہ اسے حمل نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی بھانجی بھی یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ اس کے ہاں جو پہلا بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام دان رکھا، دوسرا بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام نپتالی رکھا۔ اب لیا نے یہ صورتحال دیکھ کر اپنی بھانجی زلفا بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی، تو اس سے 2 لڑکے جاد اور اشید پیدا ہوئے۔ اس کے بعد لیا سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے مزید 2 بچے اور پیدا ہوئے، جن کا نام اساکر اور زابلون رکھا گیا۔ پھر اس کے بطن سے 1 بیٹی پیدا ہوئی اور اس کا نام دینا رکھا گیا۔ اس طرح یعقوب علیہ السلام کے لیا سے 7 بچے پیدا ہوئے۔ پھر راحیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور التجا کی، یا اللہ مجھے یعقوب علیہ السلام سے اولاد عطا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں۔ محترم ناظرین، پھر انہوں نے ایک عظیم شریف النفس اور خوبصورت بچے کو جنم دیا جس کا نام انہوں نے یوسف رکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد سرزمین حوران ہی میں رہائش پذیر رہی، اور وہ اپنی شادی کے بعد بھی 6 سال تک مزید اپنے ماموں کے ہاں مقیم رہے اور اپنے ماموں کی بکریاں چراتے رہے۔ اس طرح ان کو وہاں 20 سال گزر گئے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے اپنے وطن جانے کی اجازت طلب کی۔ ماموں نے کہا کہ تیری وجہ سے میرے مال میں بہت برکت ہوئی ہے، اب آپ جتنا چاہو میرے مال میں سے مانگ لو، کہ آپ کی بکریوں میں سے جو بچے پیدا ہوں ان میں سے ہر سفید اور سیاہ دبوں والا
اور وہ بچہ جس کی سفیدی سیاہی سے ملی ہوئی ہو اور جس کی سیاہی سفیدی سے ملی ہوئی ہو، اور بکروں میں سے ہر سفید رنگ کا بغیر سینگوں والا بکرا دے دیں۔ ماموں نے کہا ٹھیک ہے۔ برحال یعقوب علیہ السلام کے لیے بکریاں جانور بہت سے ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی کہ اپنے باپ اور قوم کے علاقے میں واپس جاؤ اور میری مدد تیرے ساتھ ہوگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات اپنے گھر والوں سے کی تو وہ فرما برداری کرتے ہوئے فوراً تیار ہو گئے اور آپ اہل و عیال اور مال کو لے کر چل پڑے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں لابان نے کھانا تیار کیا اور پوری قوم نے ان کے ساتھ کھانا کھایا اور سب نے ایک دوسرے کو الوداع کہا۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والدین کے ہاں واپس آئے۔ محترم ناظرین، جب حضرت یعقوب علیہ السلام ارض سعید کے قریب پہنچے تو آپ کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے منزل مقصود تک پہنچنے کی نوید سنائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی عیسو کی طرف پیغام بھیجا اور اس کے ذریعے اپنے بھائی سے انکساری اور نرمی کا اظہار کیا۔ قاصد نے واپس آ کر اطلاع دی کہ آپ کا بھائی عیسو 400 سوار لے کر روانہ ہو رہا ہے۔ آپ یہ خبر سن کر پریشان ہو گئے اور نماز پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ عاجزی کے ساتھ خوب گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی اور اس کے بعد عہد و پیمان کا واسطہ دیا کہ مجھ سے میرے بھائی عیسو کے شر کو دور کر دے۔ پھر اپنے بھائی کے لیے بہت بڑا ہدیہ تیار کیا جو کہ 200 بکریوں اور 20 بکروں، 200 بھیڑوں اور 20 مینڈوں، 30 اونٹنیوں اور 40 گائیوں، 10 بیلوں اور 20 گدھے گدھیوں پر مشتمل تھا، اور اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ان سب کو الگ ہانکیں اور ہر قسم کے جانوروں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھیں، اور یہ بات بھی ان کو سکھا دی کہ جب کوئی تم کو ملے تو وہ تم سے پوچھے گا کہ تم کون ہو اور تمہارے ساتھ یہ جانور کس کے ہیں، تو ان کو کہنا کہ یہ آپ کے غلام یعقوب کے ہیں جو انہوں نے اپنے سردار عیسو کے لیے ہدیہ بھیجے ہیں۔ اس طرح ہر غلام یہی بات کہے گا اور یہ بھی کہے گا کہ یعقوب ابھی پیچھے آ رہا ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال یعنی 2 بیویوں، 2 باندیوں اور 11 بیٹوں کو ساتھ لے کر 2 رات کی مسافت پر پیچھے ہو گئے، اور آپ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپ جاتے۔ محترم ناظرین، جب دوسری رات کی صبح ہونے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے سے ان کے بھائی عیسو 400 سواروں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ پس اپنے مال بچوں سے الگ ہو کر بڑھے۔ جب اپنے بھائی عیسو کو دیکھا تو 7 دفعہ اس کے لیے سجدہ کیا۔ محترم ناظرین، یہاں پر میں آپ کو واضح کر دوں کہ اس وقت یہ طریقہ سلام کا انداز تھا اور ان کی شریعت میں جائز تھا، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ بالکل اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی عیسو کے لیے سجدہ کیا۔ چنانچہ جب عیسو نے ان کو دیکھا تو آگے بڑھ کر ان کو گلے لگایا اور چوما اور رونے لگ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تحفہ قبول کرنے کی درخواست کی اور اصرار کیا تو عیسو نے ہدیہ قبول کر لیا اور دونوں بھائیوں میں رنجش ختم ہو گئی۔ اب عیسو واپس لوٹا، وہ آگے آگے تھا اور یعقوب علیہ السلام اس کے پیچھے تھے۔ اس سفر کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو راحیل کے بطن سے ایک اور بیٹا عطا فرمایا جس کا نام بنیامین ہے، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بھی ہیں۔ محترم ناظرین، زچگی کے دوران راحیل کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بچے کی پیدائش کے بعد وہاں پر فوت ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اپراس میں دفن کیا، جس کو آج کل بیت اللحم کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اس کی قبر پر بطور نشانی ایک پتھر رکھا اور وہ پتھر آج تک قبر راحیل کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے ہاں کنعان کے علاقے کی ایک حبنون نامی بستی میں قیام پذیر ہو گئے، اور اسی علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے۔ آپ نے شکم بن جمور سے زمین 100 بکریوں کی عوض خریدی، وہاں اپنے گھر بنایا اور سایہ حاصل کرنے کے لیے ایک چھپر تیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہاں ایک عمارت بنانے کا حکم دیا تاکہ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بلند ہو، اور یہی آج بیت المقدس ہے۔ محترم ناظرین، اسی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ بنایا تھا، اور یہی وہ پتھر کی جگہ ہے جس پر یعقوب علیہ السلام نے باران جاتے وقت علامت کے طور پر نشان لگایا تھا۔
حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایک بیماری کے نتیجہ میں 180 سال کی عمر میں انتقال فرمایا، اور آپ کو آپ کے دونوں بیٹوں یعقوب اور عیسو نے ان کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں اسی جگہ دفن کیا جو انہوں نے خود خریدی تھی۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ اور آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اس کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔